شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لائق ہے جو پالنے والے ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں بدلے کے دن کے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رہتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہے، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ اور ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں۔ چال بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور حقیقت میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے سوائے اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد یعنی خرابی اور بگاڑ مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو سدھار ہی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد یعنی بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں، اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لائے ہیں، یہ بے وقوف۔ یاد رکھو بے شک یہی ہے بے وقوف، لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافق ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں پہنچتے ہیں اپنے برے سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہی مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگردہ ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کی، تو فائدے مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلی۔
ان کی حالت اس شخص کی حالت کے جیسی ہے جس نے کہیں آگ جلائی اور پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس شخص کے آس پاس کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں چھین لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو، اس کو اندھیرے میں کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیرا بھی ہو اور بجلی و کڑک بھی ہو۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھوسے لیتے ہیں اپنی انگلیوں اور کانوں میں کڑک کے سبب موت کے اندھیرے سے، اور اللہ تعالیٰ گھیرے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو۔ بجلی کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی آنکھوں کی روشنی اس نے لے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا۔ جب ان پر اندھیرا ہوا پھر کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے آنکھ کان سب چھین لیتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسے لوگ عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، ان لوگوں کو بھی کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر ناپیدی کے پردے سے نکالا بذریعے اس پانی کے پھلوں کو، غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ تو جب مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل اور تم جانتے بوجھتے ہو، اور اگر تم کچھ خلجان میں ہی اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے خاص بندے پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود یعنی سیمت ٹکڑا جو اس کے جیسا ہو، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ ہے اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار ہوئی راکھ ہے کافروں کے واسطے۔ اور خوشخبری سنا دیجئے آپ کے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے اس بات کی، بے شک ان کے واسطے جنتیں ہیں کہ بہتی ہوگی ان کے نیچے سے نہریں۔ جب کبھی دیے جائیں گے وہ لوگ ان جنتوں میں سے کسی پھل کی غذا تو ہر بات میں یہی کہیں گے، یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا، اس سے پہلے اور ملے گا بھی۔ ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا ہے، اور ان کے واسطے ان جنتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دے کوئی مثال بھی، چاہے مچھر کی ہو چاہے اس سے بھی بڑھی ہوئی ہو۔ سو لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں چاہے کچھ ہی ہو وہ یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال تو بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہیں۔ سو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے، وہ کون سا مطلب ہوگا جس کا ارادہ کیا ہوگا اللہ نے اس حقیر مثال سے
گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے ہیں، اس کی مضبوطی کے بعد اور ختم کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو۔ یہ حکم دیا ہے اللہ نے ان کو وابستہ رہنے یعنی جوڑنے کا، اور فساد یعنی بگاڑ کرتے رہتے ہیں زمین میں، بس یہ لوگ پورے گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ بھلا کیوں کر ناشکری کرتے ہو اللہ کی، حالانکہ یہ تم محض بے جان سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے، پھر انہی کے پاس لے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب۔ پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف جو درست کر کے بنائے 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نایاب، فرشتے کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں، بسم اللہ اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں آپ کی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو تم نہیں جانتے، اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے ناموں کا، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے کر دی، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں، ہم کو کوئی علم نہیں ہے مگر وہی جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا۔ بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر سمجھ و علم عطا فرمایا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ہم کو ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ سو جب بتلا دیا ان کو آدم نے ان چیزوں کے نام، تو حق تعالیٰ نے فرمایا میں تم کو کہتا تھا، میں تم سے کہتا نہ تھا کہ تم بے شک میں جانتا ہوں تمام چھپی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو۔ اور جس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے فراغت کے ساتھ جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جائیو اس درخت کے، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ پھر بہکا دیا آدم اور حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے جو نکلوا کر رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اترو، تم میں سے باجے باجوں کے دشمن رہیں گے، اور تم کو زمین پر کم ہی ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک مقرر میعاد تک۔
اس کے بعد حاصل کر لیا آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، بے شک وہی ہے اپنے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ، اس جنت میں سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اس پر، اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہمارے احکام کو، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ ہمیشہ رہیں گے انہی میں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ سب سچ بتلانے والی ہے، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کے اللہ کی کتاب ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور مت بنو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو میرے احکام کے مقابلے میں حقیر معاوضے کو، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، اور مخلوط یعنی گٹ مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور چھپاؤ بھی مت حق کو، جس حالت میں کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو، نیک کام کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اگر تم مال اور جہاں کی محبت کے غلبے میں ایمان لانا دشوار معلوم ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جس کے دل میں خشوع یعنی عاجزی اور گر گرانا ہو ان پر کچھ دشوار نہیں۔ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی تھی، اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جبکہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے مطالعین سے جو فکر میں لگے رہتے تھے، تمہیں سخت تکلیف پہنچانے کے گلے کاٹتے تھے تمہارے لڑکوں کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کا۔ یہ واقعی میں ایک امتحان تھا تمہارے رب کی جانب سے بڑا بھاری، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور یعنی نمکین یا کالے پانی کی دریا کو، پھر ہم نے تم کو بچا لیا
اور فرعون کے مطالعین کو ڈبو دیا۔ تم اس کا معائنہ کر رہے تھے اور وہ زمانہ یاد کرو جبکہ فائدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ پر معاف کیا۔ تم سے اتنی بڑی بات ہونے کے بعد اس امید پر کہ تم احسان مانو گے اور وہ زمانہ یاد کرو گے جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات اور فیصلے کی چیز، اس امید پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تمہیں اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس گوسالہ کو پوجنے کی تجویز سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، پھر بعض آدمی بعض کو قتل کرو، یہ عمل کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہے کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر، سو اس گستاخی پر آ پڑی تم پر کڑک بجلی اور تم اس کا آنا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد اس امید پر کہ تم احسان مانو گے، اور سایہ ڈالنے والا کیا ہم نے تم پر بادل کو تیہ کے میدان میں، اور غیب سے خزانے سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنج بین اور بٹیر، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہے، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو، بے تکلفی سے، اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے، جھکے جھکے اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں اور ابھی اس پر اور زیادہ دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان میں فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آسمانی آفت اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی اس لاٹھی کو فلاں پتھر پر مارو، پر فوراً اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، اور 12 ہی خاندان تھے بنی اسرائیل کے۔ چنانچہ معلوم کر لیا ہر شخص نے اپنی پانی پینے کی جگہ کو، کھاؤ اور پینے کو پیو اللہ کے رزق سے، اور درمیانہ درجے کی حد میں مت نکلو فساد و فتنہ کرتے ہوئے ملک میں۔ اور تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ روزے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کرے کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے
جو زمین میں اگا کرتی ہے، ساگ ہوا، ککڑی ہوئی، گیہوں ہوا، مسور ہوئی اور پیاز ہوئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہے؟ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں ضرور تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور جم گئی ان پر ذلت کی پشتی کہ دوسروں کی نگاہ میں قدر اور خود میں ہمت و جرأت نہ رہی، اور مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ انکاری ہو جاتے تھے احکام الہی کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اور دوسرے یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی، اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے تھے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ یعنی عیسائی اور فرقہ سابئین، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اور قیامت کے دن پر، اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا اجر بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے قول پر قرار لیا کہ تورات پر عمل کریں گے، اور ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر بالکل سامنے مقابل میں لٹکا دیا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو احکام اس میں ہے جس سے امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول کے قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے تو اگر تم لوگوں کو خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جو تم میں سے شریعت کی حد سے نکل گئے تھے، اس حکم کے بارے میں جو شنیوار کے دن کے متعلق تھا۔ سو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے ان کو ایک سبق حاصل کیے جانے والا واقعہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے زمانے کے لوگ تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد کے زمانے میں آتے رہے، اور نصیحت کا ذریعہ بنایا خدا تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو میں ایسی جہالت والوں جیسا کام کروں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کی صفتیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو اور نہ بہت بچہ ہو، بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے درمیان میں۔ سو اب زیادہ حجت مت کیجئے بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یا فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد یعنی تیز پیلا ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہو۔ کہنے لگے کہ اب کی بار اور
ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کی خوبیاں اور صفتیں کیا کیا ہو، کیونکہ ہم کو اس بیل میں کسی قدر اشتباہ یعنی صفتیں پہچاننے میں شک و شبہ ہے، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالی اب کی بار ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو، اس میں زمین جوتی جائے، اور نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا جائے، گرچہ ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی۔ پھر اس کو ذبح کیا اور ان کی حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ کو اس معاملے میں ظاہر کرنا منظور تھا، تم پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھپا دو۔ اسی طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظارے تم کو دکھلاتے ہیں، اسی امید پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر سے سخت ہی رہیں تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر جیسی ہے، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن میں بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں کچھ ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑھک جاتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور جانتے تھے۔ اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ باجے دوسرے کچھ اہلیہ یہودیوں کے پاس، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے کہ یہ مضمون اللہ کے پاس سے ہے۔ کیا تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو علم نہیں ہے اس کا کہ حق تعالیٰ کی سب خبر ہے، ان چیزوں کو بھی جن کو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں، اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کر دیتے ہیں۔ اور ان یہودیوں میں بہت سے ان پڑھ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے، لیکن بغیر سند کے دل خوش کرنے والی باتیں بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں خیالات پکا لیتے ہیں۔ تو بڑی بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں عدل بدل کر کتاب تورات کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے۔ غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد کسی قدر تھوڑا وصول کر لیتے ہیں۔
سو بڑی خرابی پیش آئے گی ان کو اس کی بدولت بھی جن کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہرگز ہم کو دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت تھوڑے دن جو انگلیوں پر گن لیے جا سکے۔ آپ یوں فرما دیجئے، کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے مطابق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کو کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں جو شخص جان بوجھ کر بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح گھیر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ دوزخ والے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور نیک کام کریں ایسے لوگ جنت والے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے تورات میں قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور رشتہ داروں و قریبی لوگوں کی بھی، اور یتیم بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے بات بھی اچھی طرح اچھے اخلاق سے کرنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے سوائے کچھ کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی لیا کہ آپس میں خون مت بہانا اور ایک دوسرے کو وطن سے مت نکالنا۔ پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، اور اقرار بھی اشارے میں نہیں بلکہ ایسا صاف جیسے تم شہادت دیتے ہو۔ پھر تم یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی ہو کہ قتل و کتاب بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو وطن سے بھی نکالتے ہو، اس طور پر کہ ان سپنوں کے مقابلے میں ان کی مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کر دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم کو ان کا وطن سے نکال دینا بھی منع ہے۔ کیا پس یوں کہو کہ کتاب تورات کے بعض یعنی کچھ احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ سو کیا سزا ہو ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے سوائے رسوائی کے دنیاوی زندگی میں، اور قیامت کے دن کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے برے اعمال سے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کے لطف اور مزوں کو لے لیا ہے آخرت کی نجات کے بدلے میں، سو نہ تو ان کی سزا میں کچھ کمی کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری پیروی کرنے والا پائے گا، نہ کوئی ان کی پیروی کرنے پائے گا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، اور پھر ان کے بعد ایک کے بعد ایک پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کی واضح دلیلیں عطا فرمائی، اور ہم نے روح القدس سے
تائید دی، کیا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، جب ہی تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو باجوں کو تو تم نے جھوٹا بتلایا اور باجوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ اور وہ یہودی فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن جو اللہ کی طرف سے ہے اور ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، یعنی تورات، حالانکہ اس کے پہلے وہ خود بیان کیا کرتے تھے کفار سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، سو بس خدا کی مار ہو ایسے انکار کرنے والوں پر۔ وہ حالات بہت ہی بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں۔ وہ حالات کیا ہے کہ کفر کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ سے نازل فرمائی، صرف اسی جد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور اور نازل فرمائے، سو وہ لوگ غضب پر غضب کے حقدار ہو گئے، اور ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انیک پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس ہی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہو گئی ہے، یعنی تورات، اور جتنی اس کے علاوہ ہے ان سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے اور تصدیق کرنے والی بھی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ آپ کہیے کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو؟ اس سے پہلے کہ زمین میں اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے اور حضرت موسیٰ تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لاتے، مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوشالہ کو معبود تجوید کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، اور تم ستم ڈھا رہے تھے، اور جب ہم نے تمہارا قول قرار لیا تھا اور طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا، جو کچھ احکام ہم تم کو دیتے تھے ہمت اور پختگی کے ساتھ لو اور سنو۔ اس وقت انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں وہی گوشالہ جم گیا ہے، ان کے دلوں میں وہی گوشالہ جم گیا تھا ان کے پہلے کفر کی وجہ سے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ اعمال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے، اگر تم ایمان والے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق عالم آخرت صرف تمہارے لیے ہی نفع دینے والا ہے، اللہ کے پاس کسی دوسرے کی شرکت کے بغیر، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے اس کفریہ اعمال کی سزا کے ڈر کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں میں سمیٹے ہیں۔ اور حق تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی، اور آپ تو ان کو دنیاوی زندگی کے عام لالچی آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گے۔
اور مشرکین سے بھی ان کا ایک ایک شخص اس ہوس میں ہے کہ اس کی عمر 1000 سال کی ہو جائے، اور یہ چیز عذاب سے تو نہیں بچا سکتی کہ کسی کی بڑی عمر ہو جائے اور حق تعالیٰ کے سب سامنے ہیں ان کے برے اعمال۔ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل سے دشمنی رکھے سو انہوں نے یہ قرآن آپ کے دل تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے حکم سے ان کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے پہلے والی آسمانی کتابیں اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ جو کوئی شخص حق تعالیٰ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا ہو اور پیغمبروں کا ہو اور جبرائیل کا ہو اور میکائیل کا ہو تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت سی دلیلیں کھلی نازل کی ہے اور کوئی انکار نہیں کیا کرتا مگر صرف وہی لوگ جو نافرمانی کے عادی ہیں۔ کیا اور جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا ضرور ان کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو میرے اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس ایک پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے یعنی تورات کی، ان اہل کتاب میں کے ایک فریق نے خدا اس اللہ کی کتاب ہی کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا جیسے ان کو گویا بالکل علم ہی نہیں، اور انہوں نے ایسی چیز کا یعنی جادو کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا مگر ہاں شیاطین کفر کرتے تھے، اور حالات یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی اس جادو کا تعلیم کیا کرتے تھے، اور یہ جادو کی بھی جو کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا شہر بابل میں جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے جب یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے تو کہیں کافر مت بن جائیو کہ اس میں پھنس جائے۔ سو کچھ لوگ ان دونوں سے اس قسم کا جادو سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیتے تھے، اور یہ جادوگر لوگ اس کے ذریعے سے کسی کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر خدا ہی کے تقدیری حکم سے، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو نقصان پہنچانے والی ہے اور ان کو نفع دینے والی نہیں ہے۔ اور ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو نقصان پہنچانے والی ہے ان کو نفع دینے والی نہیں ہے، اور ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص ان کو اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز یعنی جادو و کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو خدا تعالیٰ کے یہاں معاوضہ بہتر تھا۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی۔ اے ایمان والو، تم لفظ رعینہ مت کہا کرو، انظر نہ کہہ دیا کرو، اور ان کو اچھی طرح سن لیجیو، اور ان کافروں کو تو دردناک سزا ہی ہوگی۔
ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ، چاہے ان اہل کتاب میں سے ہو اور چاہے مشرکین میں سے، اس بات کو کہ تم کو کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ ہم کسی آیت کا حکم تو موقوف یعنی روک دیتے اور ملتوی کر دیتے، یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے بھلا دیتے ہیں، تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کی مثل لے آتے ہیں۔ اے اعتراض کرنے والے، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ایسے ہے کہ خاص انہی کے ہیں حکومت آسمانوں کی اور زمین کی؟ اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارا حق تعالیٰ کے سوا کوئی یاد و مددگار بھی نہیں۔ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بیجا درخواستیں کرو، جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی ہیں، اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کی باتیں کرے، بے شک وہ شخص سیدھے راستے سے دور جا پڑا۔ ان اہل کتاب یعنی یہود میں سے بہت سے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر کر ڈالے، صرف حسد کی وجہ سے جو کہ خود ان کے دلوں میں سے جوش مارتا ہے۔ حق واضح ہونے کے بعد خیر اب تو معاف کرو اور درگزار کرو۔ جب تک حق تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا حکم نیا قانون بھیجے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فی الحال صرف نماز پابندی سے پڑھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پا لو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو دیکھ بھال رہے ہیں۔ اور یہودی اور عیسائی یوں کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا سوائے ان لوگوں کے جو یہودی ہو، یا ان لوگوں کے جو عیسائی ہو، یا خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ آپ کہیے کہ اچھا اپنی دلیل لاؤ، اگر تم سچے ہو ضرور دوسرے لوگ بھی جائیں گے۔ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا اجر ملتا ہے اس کے پروردگار کے پاس پہنچ کر، اور نہ ایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی اندیشہ ہے، اور نہ ایسے لوگ اس دن غمگین ہونے والے ہیں۔ اور یہود کہنے لگے کہ عیسائیوں کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، اور اسی طرح عیسائی کہنے لگے کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم ہیں ان کے جیسے بات کہنے لگے، سو اللہ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن ان تمام مقدموں میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے اور ان کے ویران و بیکار ہونے کے بارے میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی نڈر ہو کر ان میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے ڈر اور ادب سے جاتے۔ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی بڑی سزا ہوگی، اور اللہ کی
مملوک ہے، سب سستے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ بس تم لوگ جس طرف منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام سمتوں کو گھیرے ہوئے کامل علم والے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، کیا بیکار بات ہے۔ بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجود چیزیں ہیں اور سب ان کے محکوم بھی ہیں۔ حق تعالیٰ بنانے والے ہیں آسمانوں اور زمین کے، اور جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کام کے بارے میں اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اور باجے جاہل یوں کہتے ہیں کہ خود ہم سے کیوں نہیں کلام فرماتے اللہ تعالیٰ، یا ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل آ جائے۔ اسی طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، انہی کے جیسا جاہلانہ قول ان سب کے دل ٹیڑھی سمجھ رکھنے میں آپس میں ایک دوسرے کے جیسے ہیں۔ ہم نے تو بہت سی دلیلیں صاف صاف بیان کر دی ہے، مگر وہ ان لوگوں کے لیے فائدے مند ہے جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری سناتے رہیے اور ڈراتے رہیے، اور آپ سے دوزخ کے جانے والوں کی پوچھ تاچھ نہ ہوگی، اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہود اور نہ عیسائی، جب تک کہ آپ خدا نہ کرے ان کے مذہب کے بالکل پیروی کرنے والے نہ ہو جائیں۔ آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی، حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے بتلایا ہے، اور اگر آپ اتباع کرنے لگیں ان کے غلط خیالات کا، اللہ کی وہاں سے ثابت قطعی علم کے آ چکنے کے بعد تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی، شرط یہ ہے کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح کی تلاوت کا حق ہے۔ ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا کس کا نقصان کرے گا، خود ہی ایسے لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ اے یعقوب کی اولاد، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر وقت وقت پر انعام کیا، اور اس کو بھی کہ میں نے تم کو بہت سے لوگوں پر فوقیت یعنی رتبہ اور بڑھائی دی۔ اور تم ڈرو ایسے دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ واجب حق ادا کرنے پائے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش جبکہ ایمان نہ ہو مفید ہوگی، اور نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے گا۔ اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، اور وہ ان کو پورے طور سے سجا لائے، اور وہ ان کو پورے طور سے بجا لائے، اس وقت حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدی یعنی رہنما اور ایسا شخص جس کی پیروی کی جائے بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ میرا یہ نبوت کا عہدہ خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا۔
اور وہ وقت بھی ذکر کرنے کے قابل ہے جس وقت ہم نے کعبہ شریف کو لوگوں کی عبادت کی جگہ اور امن کی جگہ مقرر کیا اور مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو، باہر سے آنے والوں اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے واسطے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، جس کو ایک آباد شہر بنا دیجئے، اس کو ایک آباد شہر بنا دیجئے، وہ امان والا اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے بھی عنایت کیجئے۔ ان کو کہتا ہوں جو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو بھی جو کہ کافر رہے، سو ایسے شخص کو تھوڑے دن تو خوب آرام برتاؤں گا، پھر اسے کھینچتے ہوئے دوزخ کے عذاب میں پہنچاؤں گا، اور وہ پہنچانے کی جگہ تو بہت بری ہے، وہ پہنچنے کی جگہ بہت ہی بری ہے۔ اور جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اور اسماعیل بھی، اور یہ کہتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار، یا خدمت ہم سے قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا اور زیادہ فرما بردار بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی اطاعت کرنے والی ہو، اور ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجئے، اور ہمارے حال پر توجہ رکھیے، اور حقیقت میں آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے۔ اے ہمارے پروردگار، اور اس جماعت کے اندر انہی میں سے ایک ایسے پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور ان کو آسمانی کتاب کی اور عقل و سمجھ کی تعلیم دیا کرے، اور ان کو پاک کر دے۔ بے شک آپ ہی ہے غالب، قدرت والے، کامل انتظام والے۔ اور ملت ابراہیمی سے تو وہی منہ پھیرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چنا، اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جبکہ ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، اور اسی کے حکم کر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی، میرے بیٹوں، اللہ نے ان دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، تو تم سوائے اسلام کے اور کسی حالت میں جان مت دینا۔ کیا تم خود اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اور جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس چیز کی پرستش یعنی پوجا اور عبادت کرو گے؟ انہوں نے متفق ہو کر جواب دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق عبادت کرتے آئے ہیں، یعنی وہی معبود جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، ان کے کام
ان کا کیا ہوا آئے گا اور تمہارا کام تمہارا کیا ہوا آئے گا اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی۔ اور یہ یہودی و عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تم بھی راہ پر پڑ جاؤ گے۔ اب آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیم یعنی اسلام پر رہیں گے، جس سے ٹیڑھ کا نام نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب کی اولاد کی طرف بھیجا گیا، اور اس حکم و معجزے پر بھی جو حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ اور نبیوں علیہ السلام کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ سو اگر وہ بھی اسی طریقے سے ایمان لے آئے جس طریقے سے تم مسلمان ایمان لائے ہو، تب تو وہ بھی حق راستے پر لگ جائیں گے، اور اگر رکدارنی کرے تو وہ لوگ تو ہمیشہ سے مخالفت پر کمر باندھے ہوئے ہیں ہی۔ تو سمجھ لو کہ تمہاری طرف سے جلد ہی نمٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ہم دین کی اس حالت پر ہیں جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھی ہو، اور اسی لیے ہم اسی کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے اب بھی حجت کیے جاتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، اور ہم نے صرف حق تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے خالص کر رکھا ہے۔ یا کہے جاتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں جو نبی گزرے ہیں یہ سب حضرات یہودی یعنی عیسائی تھے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم زیادہ واقف ہو یا حق تعالی اور ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسے گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی جانب سے پہنچی ہو، اور اللہ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہے۔ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا، اور تمہیں کام تمہارا کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی کچھ پوچھ بھی تو نہ ہوگی۔